ایک دفعہ روم سے سفیر آ گیا۔ مدینے میں پہنچ کے پتہ کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کا حاکم ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق سے کچھ ملکی معاملات پہ بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا۔ دیکھا کہ عمر فاروق درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، مگر جنگل کا ایک شیر جو حضرت عمر فاروق کے پہرے پر کھڑا ہوا تھا۔ روم کے سفیر نے جب یہ ماجرا دیکھا اور جب ان کی شیر کی نظر پڑی تو شیر نے داڑنے کی آواز جب لگائی، روم کا سفیر چلانے لگا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا واہ عمر، تیری حکمرانی کے جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر عمر فاروق نے ایسا جملہ کہا کہ سونے کی تار سے بھی لکھا جائے تو پھر بھی کم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بھی ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی۔ حضرت عمر فاروق پانی کے مشکزے بھر بھر کے غریبوں کے دروازے پہ پانی پہنچا رہے تھے تو نوکرے نے کہا کہ امیر المومنین، خزانوں میں سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کریں ہم پانی بھر کے دیتے ہیں۔ اس پہ حضرت عمر فاروق نے کہا برابر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر کل ایسا واقعہ ہوا کہ کل روم کا سفیر آیا، اس نے میری تھوڑی تعریف کر دی تو اس سے میری عزت نفس میں کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا، کچھ اکڑ گئی، اور اب میں غریبوں کا پانی بھر کے اپنی عزت نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر تو بادشاہ نہیں، تو غریبوں کا غلام ہے۔